मुबशरा बेगम के लाउंज में आते ही पलवजा खुश होकर सलाम करती हुई इनके गले लगी। इन्होंने भी बड़ी गर्मजोशी से इसे सीने से लगाया। नजमा बेटा ज़रा आना। पलवजा से बातचीत करने के बाद मुबशरा बेगम ने बड़ी नरमी से नजमा को देखकर कहा। इनके कहते ही मुहिब और जाजी एहतजाजी नज़रों से मुबशरा बेगम को देखने लगे। वो अच्छी तरह वाकिफ थे वो इस लड़की को अपने साथ क्यों ले जा रही हैं। मुहिब ने तेज़ी से आंखों के इशारे से इन्हें कहा, मैं इसे खुद समझा दूंगा, आप छोड़ दें। वो नजमा को समझाने की नीयत से ही नीचे आया था, मगर पलवशा को इसके साथ बैठा देख मौका ना पा सका। तुम छोड़ दो, हम खुद समझा देंगे। मुबशरा बेगम ने भी आंखें ही आंखों में जवाब दिया। नजमा ने देख लिया था इन माँ बेटे को आंखों के इशारों से बातें करते हुए। चलो बेटा, तुम्हारे बड़े अब्बू बुला रहे हैं। मुबशरा बेगम दोबारा बड़े मीठे लहजे में गोया हुई। नजमा भाप गई थी, कुछ गड़बड़ चल रही है। इसे खौफ लाहक हुआ। वो जानती थी अजलाल मलिक का बुलावा इसके लिए भलाई की खबर नहीं ला सकता। या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, मुझे एक अनजाना खतरा महसूस हो रहा है। अपनी जानिब आते हुए वो हसीन गुड़िया सहमी सहमी सी अपनी जगह से उठी। मुबशरा बेगम आगे आगे और वो पीछे पीछे इनके कमरे में दाखिल हुई। कमरे में दाखिल होते ही सिगरेट के धुएं ने इसकी नाक को जकड़ा था, जिस पर वो बुरी तरह से खांसना शुरू हो गई थी। इस लड़के का खांसना अजलाल मलिक को उलझन में डाल गया था, क्योंकि सिगरेट तो मुहिब भी पीता था और वो 1 महीने से उसके साथ थी। तो अब तक इनके नज़दीक इन लड़की को सिगरेट के धुएं का आदी हो जाना चाहिए था। नजमा ने खांसते हुए ही अपने नाक पर हाथ रखा। इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। नहीं तो इसे अजलाल मलिक शाहाना अंदाज में अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे मुबशरा बेगम को देख हुक्म सादर करने लगे, जिस पर वो अज़बात में सर हिलाकर इसके लिए जग से पानी निकाल कर लाईं और इसकी जानिब बढ़ाया। ये लो। इन्होंने मुंह बसोड़ते हुए इसकी जानिब पानी का गिलास बढ़ाया। नजमा ने तेज़ी से पानी के गिलास को मुंह से लगाया। लड़की, वैसे तो तुम अक्लमंद हो, तुम्हें खुद भी इल्म होगा कि तुम्हें पलवशा के सामने कैसे रहना है और क्या बोलना है, मगर मैंने सोचा कि एक बार तुम्हें अच्छी तरह फिर से समझा दे जाए तो बेहतर रहेगा। ये कहते ही इन्होंने गन अपनी कोट की अंदरूनी जेब से निकालकर इसके सामने शीशे की मेज़ पर रखी, जिसे देखते ही इसका चेहरा खौफ के मारे जर्द पड़ गया था। पलवशा सिर्फ मुहिब की मंगेतर नहीं, बल्कि हमारे होने वाले बिजनेस पार्टनर की बेटी भी है। अगर ज़रा सी भी इसे तुम्हारे और मुहिब के दरमियान के ताल्लुक की भनक लग गई तो याद रखना, तुम और तुम्हारी माँ। इतना कहते हुए वो गन हाथ में लेकर नजमा के रूबरू खड़े हुए और इसे खौफजदा करने की नीयत से गन इसकी रोशन पेशानी से लगा दी। दूसरे दिन का सरोज तुलू होते नहीं देख सकेंगे। इनका कहा आखिरी जुमला मानो इसका खून जमा गया था। इसके हाथ पांव खौफ व दहशत से बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। इसके गुलाबी होठों को लड़ते हुए मुबशरा बेगम देख रही थी। क्यों बड़े अब्बू, मेरा और मुहिब का ताल्लुक कोई गाली या गुनाह है जिसे मैं सबसे छुपाती फिरूं? हमारा निकाह हुआ है, मैं बीवी हूँ इसकी। वो नहीं जानती इसमें वो हिम्मत कहाँ से आई, मगर वो अपने हक तलफी होते देख खामोश न रह सकी। देख रहे हैं आप, आपके एहसानात का बदला कैसे मुंह पर आकर दे रही है ये लड़की। तभी मैं कह रही थी इसे औकात से बाहर ना जाने दे, फिर आपने मेरी नहीं सुनी। मुबशरा बेगम तो सर से पांव तक तिलमिला उठी थी इस निडर लड़की की जुर्रत देख। वो फौरन अजलाल मलिक से मुखातिब होकर बोली, बीवी औकात है तेरी मेरे बेटे की बीवी बनने की। मुबशरा बेगम का बस नहीं चल रहा था कि नजमा का मुंह नोच ले। वो हकारत से इसके वजूद को तकते हुए इसे जलील करने लगी। मेरी औकात पर मत जाए, मुहिब अजलाल मलिक की बीवी हूँ मैं। आपके छिपाने से ये सच बदलने वाला नहीं। वो बड़े मान और भरम से बोली। ये मान ये भरम कहाँ से आया उसके लहजे में? वो नहीं जानती थी, शायद ये मान इस सितमगर ने दिया था। माना वो अल्फाजों से साथ नहीं देता, मगर इसकी हर अदा, हर फिक्र, हर ख्याल इस बात का गवाह है कि वो अपनी बीवी मानता है इसे। वो डर कर अपना हक छोड़ने वालों में से नहीं थी। जलाल मलिक इस लड़की को अपने हक पर अड़ता देख गुस्से से बिपर उठे। इन्होंने इसी तैश के आलम में गन को लोट की और दोबारा नजमा की पेशानी से लगाना चाही।
नजमा इनकी गन लोड होती देख खौफ के मारे बर्फ की बन गई थी। इस लड़की को इन जालिमों से कोई भलाई की उम्मीद नहीं थी। डैड, वो खुबरू नौजवान कहाँ से इसके बराबर में आकर खड़ा हुआ इसे इल्म नहीं। मोहिब ने आते ही गन को पकड़ लिया था। इसकी आवाज़ धीमी थी मगर बर्फ की तरह सर्द। तुम अपने कमरे में जाओ। कमरे का माहौल गर्मी का था। इसने नजमा को देख रौबदार अंदाज में कहा। वो नाजुक सिफत लड़की गन से शायद खौफजदा थी। मोहिब के कहते ही वो तेजी से कमरे से निकल गई। मैंने कहा था आपसे, मैं खुद समझा दूंगा इसे। मोहिब मुबशरा बेगम को तकते हुए गुस्से से गोया हुआ। इसका सफ़ेद चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ चुका था। ये तुम्हारी ही दी हुई शय है जो वो तवाइफ की बेटी हमारे मुंह को आ रही है आज। अजलाल मलिक तैश के आलम में इसे इल्ज़ाम ठहराने लगे। हाँ, ठीक कह रहे हैं तुम्हारे डैड। अगर तुमने इस लड़की को इसकी औकात में रखा होता तो आज वो हमारे सामने खड़े होकर तुम्हारी बीवी होने का दावा ना करती होती। मुबशरा बेगम की बात सुनते ही इसकी आंखों में एक दो सानिए के लिए चमक उभरी थी, जैसे वो खुश हुआ हो। मगर इससे पहले मुबशरा बेगम इसके चेहरे के तासुरात पढ़ पाती, वो चेहरा झुका गया था। अगले ही लम्हे जब इसने चेहरा उठाया तो वो मामूल की तरह बेतासुर था। इस लड़की को इसकी औकात दिखाओ मुहिब, वरना मामलात पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुबशरा बेगम ने गंभीर लहजे में इसे वार्न किया। इसका नजमा के साथ क्या जाने वाला हुस्न सलूक अब अजलाल मलिक की आंखों में खटक रहा था। अगर पुराना मुहिब होता तो पहले उस लड़की को माफ़ी मांगने पर मजबूर करता उनसे, फिर इसे कमरे से जाने देता। मगर सामने खड़े लड़के ने ऐसा नहीं किया था। इसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने वालिद के हाथ से गन लेकर अपनी पैंट में लगाकर खामोशी से बाहर जाने लगा। मुहिब, दिल लगी करो, दिल मत लगाओ। अजलाल मलिक समझाते हुए अपनी रोबदार आवाज़ में बोले। बीवी है मेरी, मैं दिल लगी करूं या दिल लगाऊं, कोई हक नहीं रखता इस मामले में बोलने का। वो एक अदा से मुड़ा, अपने वालिदैन के सामने एलानिया कहकर यह बयान कर दिया कि वो किसी को अपने मामले में बोलने का हक नहीं देता। जाओ देख कर आओ। वो ठीक तो है। वो दानिस्ता तौर पर नजमा के कमरे में इस वक्त नहीं गया क्योंकि वो खुद भी चाहता था कि वो खौफजदा ही रहे। एनी को देख बेतासुर चेहरे के साथ हुक्म सादिर किया, जिस पर वो अस्बाद में सर हिलाकर तेजी से कमरे में चली गई। कुछ चाहिए मैडम आपको? एनी जब कमरे में दाखिल हुई तो वो लड़की बेड पर औंधे मुंह पड़े रो रही थी। इसने निहायत मौजब अंदाज में इस्तफसार किया। हाँ, आज़ादी इस जालिमों से। वो इसकी आवाज़ पर सीधी होकर बैठी, अपने आंसू बेदर्दी से पोंछते हुए बेबसी के आलम में गोया हुई। खुदा सब बेहतर करेगा, आप सब्र करें। एनी खुद भी बहुत उदास हो गई थी। इसकी सुर्ख नशीली आंखों को बरसता देख इसे सब्र की तलकीन करके कमरे से वापस चली गई। मोइब इसके कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा था। रो रही है? एनी ने नज़रें झुकाकर इसे इतला दी। वापस अंदर जाओ और बातें करके इसका जहन बटाओ। रोना ना देना इसे। अगर सर में दर्द ज़्यादा हो तो दवाई देकर सुला देना। इसके संजीदगी से कहते ही एनी बेयकीनी से इसका हसीन चेहरा तकने लगी। इस वजीह मर्द के चेहरे पर फिक्र का कोई तासुर ना था, मगर अदा किया हुआ जुमला आज खुद बता रहा था कमरे में मौजूद लड़की की कितनी फिक्र है इसे। इसकी आंखों में झलकती बेयकीनी पढ़ ली थी इसने। एक आइब्रो उचकाकर इसे घूरा। इसकी शार्प निगाहें एनी को डराने के लिए काफ़ी थी। वो तेज़ी से जज्बात में सर हिलाकर वापस कमरे में चली गई। उफ! वो एक गहरा सांस हवा में खारिज करके वापस लाउंज की जानिब चल दिया, जहां बाकी सब पलवशा के साथ महफिल जमाए बैठे थे। वो अपने कमरे में आकर लेटा तो कमरे में छाई खामोशी न जाने क्यों आज चुपती हुई महसूस हुई। आंखें बंद की तो तन्हाई का एहसास मज़ीद बढ़ा। बाहें खाली थी आज। चाहे कितनी भी लड़ाई हो, इस नाजुक सिफत मुजस्सिमे को आखिर में अपने सीने से लगाकर बाहों में भींच कर सोया करता था वो। अब वो नहीं थी तो इसकी कमी दिल को शदीद खल रही थी। क्या यार, ये बेड आज इतना सख्त क्यों हो रहा है? वो नींद ना आने का सारा इल्ज़ाम बेड पर डालकर झिंझलाते हुए खड़ा हुआ। नजमा के कमरे में आने से कबल भी इसे नींद नहीं आया करती थी। वो पूरी पूरी रात बैठकर ऑफिस का काम करता, खुद को हतमिल अमकान तेज़ी रखने की कोशिश करता।
خود کو حد الامکان بزی رکھنے کی کوشش کرتا، ذہنی سکون کے لیے سگریٹ پھونکتا، لیکن اس دشمن جان کے آنے کے بعد وہ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اس حسین لڑکی کی موجودگی جیسے تنہائی سے رہائی دلاتی۔ اگر وہ کمرے سے اتنا اکڑ کر نہ گئی ہوتی تو اب تک اس کے پاس پہنچ چکا ہوتا۔ وہ چاہتا تھا اس مغرور لڑکی کو بھی کمی محسوس ہو اس کی، اسے بھی احساس ہو تکیے سے کہیں زیادہ نرم اس کی باہیں ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ وہ اس کے حصار میں ہوتی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے سگریٹ کا ڈبہ اپنی دراز سے نکال کر ٹیرس کی جانب بڑھ گیا۔ نجمہ آرام سے صوفے پر بیٹھ کر لاؤنج میں چائے پی رہی تھی کہ اپنے جانی دشمن کو سامنے سے آتا دیکھ منہ بزور کر اٹھ کر جانے لگی۔ نج، واپس بیٹھ جاؤ۔ وہ سامنے صوفے پر آ کر ٹک گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھ روبدار آواز میں حکم صادر کیا۔ نجمہ کے نزدیک جو کل رات ہوا وہ سب محب نے ہی کروایا تھا، کیونکہ اس نے آنکھیں کے اشارے سے بات کرتے دیکھا تھا اسے اور مبشرہ بیگم کو، مگر وہ الجھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے اچھا بننے کی اداکاری کیوں کر رہا تھا وہ ستم گر؟ نجمہ، ہمارے ساتھ شاپنگ پر چلو۔ ابھی اس نے محب کو منہ توڑ جواب دینے کی نیت سے منہ کھولا ہی تھا کہ پیچھے سے آتی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ شاپنگ؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا جواب دے کر پلوشا کو ٹالے۔ چلو نا یار، بہت مزہ آئے گا۔ مجھے ابھی صوبیہ بھابی نے بتایا کہ تم نے ابھی تک ہمارا پاکستان نہیں دیکھا۔ اچھا ہے نا، میں تمہیں آج روشنی کے شہر کراچی کی سیر کرواؤں، یقین مانو۔ یو لو اٹ۔ پلوشا اس کے پاس آ کر بے حد اصرار کرنے لگی۔ اس نے کنیکیوں سے محب کو دیکھا، وہ واقف تھی اس کا ایک بھی غلط قدم اس کی اور اس کی ماں کی جان پر بن سکتا ہے۔ محب اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مگن دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا مانو اس نے پلوشا کی بات سنی ہی نہ ہو۔ نجمہ علم رکھتی تھی، وہ سب سن کر بھی انسنی کر رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب وہ اجازت سمجھے؟ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ اس کی آنکھوں کی کنارے محب کے چہرے کے ایکسپریشنز پر ہی ٹکے ہوئے تھے، مگر پلوشا کو جواب دینے کے بعد بھی محب نے کوئی تاثر نہ دیا۔ اوکے، میں جلدی سے تیار ہو کر آتی ہوں، پھر میں صوبیہ بھابی اور تم چلتے ہیں، پلوشا مسکراتے ہوئے کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ نجمہ ابھی بھی اپنی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے محب کو الجھن نگاہوں سے تک رہی تھی۔ تم پھر دیکھ رہی ہو؟ اس نے لیپ ٹاپ پر اپنی لمبی انگلیوں سے ٹائپنگ کرتے ہوئے بغیر اس کی جانب نظر کیے ٹوکا۔ چائے کا ایک سپ دینا۔ اس کے ٹوکتے ہی وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب محب کی آواز نے اس کے بڑھتے قدموں کو روکا۔ چائے کا سپ؟ وہ حیرت سے مڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہاں، اس نے سرسسی نگاہ اس حسین لڑکی پر ڈالتے ہوئے کہا، پھر واپس لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جما لی۔ مگر یہ میری جھوٹی ہے، وہ خاصا جتاتے ہوئے گویا ہوئی تو ناسمجھی سے اس کے حسین وجود پر نگاہ ٹکائے آبرو اچکا کر لاپرواہی سے جواب دے ہوا۔ میں نے کہا یہ میری جھوٹی چائے ہے، وہ پھر جتاتے ہوئے بتانے لگی۔ محب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ لڑکی بار بار ایک ہی بات اسے کیوں بتا رہی ہے۔ تم میرا جھوٹا پیو گے؟ وہ آبرو اچکا کر بے یقینی سے استفسار کرنے لگی۔ کیا میں فارسی میں بول رہا ہوں اس سے جو اسے سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ یہ سوچ کر جھنجھلاتے ہوئے لیپ ٹاپ سامنے میز پر رکھ کر کھڑا ہوا اور اس حسین لڑکی کی جانب آیا۔ نجمہ اچھی طرح واقف تھی کہ پلوشا کے گھر میں ہوتے ہوئے محب اس کے زیادہ نزدیک نہیں آئے گا، مگر پھر بھی اس وجیہہ مرد کے ذرا قریب آتے ہی خوف کے مارے گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے اس بار نجمہ سے مانگا نہیں بلکہ پورے حق سے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ اس کے ہاتھ کے ساتھ پکڑ کر اپنے انابی ہونٹوں سے لگایا۔ وہ لمحے مانو دل پر ایک گہرا اثر کر گیا ہو۔ محب اجلال ملک جو اسے گندگی کہہ کر گن کھایا کرتا تھا، وہ آج اسی کا جھوٹا اتنے مزے سے اپنے لبوں سے لگا کر پی رہا تھا۔ وہ خواب نہیں تھا، مگر وہ حقیقت سے بھی بہت دور تھا، اتنا دور کہ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ صرف ایک جھوٹا ہی تو پیا تھا اس نے، اس میں کیا بڑی بات تھی؟ پھر بھی اس جانی دشمن کا یہ عمل دل پر کیوں اثر کر رہا تھا وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی و بے اعتباری تھی۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری چائے پی کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹایا۔ نجمہ کا ہاتھ ہوا میں ہی بلند رہ گیا تھا، چائے کے خالی کپ سمیت۔
وہ واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھا، پھر اپنے والیٹ سے ایک کریڈٹ کارڈ نکال کر شیشے کی میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو، کوئی بھی ضرورت ہو تو کال کر لینا۔ اس کے بولتے ہی وہ حواسوں میں لوٹی تھی۔ یہ کیسی نفرت ہے تمہاری، کبھی کبھار محبت کا گمان دیتی ہے؟ نجمہ بے ساختہ ہی پوچھ اٹھی تھی۔ شاید اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی سوچتا۔ کون کرتا ہے ایسی نفرت جیسی وہ ستم کر رہا تھا؟ تمہیں لگتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ اس کے سوال پر محب کے چہرے پر پورے اسرار سے مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی نیلی آنکھیں نجمہ کے حسین سراپے پر جمائے، دل ٹٹولنے والے انداز میں استفسار کیا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی وہ محفوظ ہوا ہے نجمہ کے اس سوال پر۔ پتہ نہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ میں جاننا بھی نہیں چاہتی۔ اس نے تو جیسے ایک جملے میں ہی پوری گفتگو کو سمیٹ دیا تھا۔ سپاٹ سے لہجے میں اکڑ سے کہہ کر وہ خالی کپ شیشے کی میز پر پٹک کر چلی گئی تھی۔ اس کا جواب محب کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ کام میں مصروف تھا کہ جازی چلتا ہوا آ کر اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا۔ اس نے سیل آن کیا اور ایک بیان فل والیوم کے ساتھ چلانا شروع کیا۔ قرآن پاک کی آیت جب محب کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کا ہاتھ از خود ٹائپنگ کرتے کرتے رکا۔ ایک شخص کے نہایت شعلہ بار انداز میں بیان کرنے کی آواز پورے لاؤنج میں گونجنے لگی۔ وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑکتے آتش گدے میں جائیں گے۔ تفسیر: بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اس سے پہلے آیات میں یتیموں کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا، اور اس آیت میں یتیموں کا مال ناحق کھانے پر سخت واحد بیان کی گئی ہے، اور یہ سب یتیموں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ وہ انتہائی کمزور اور عاجز ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مزید لطف و کرم کے حقدار تھے۔ اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانا گویا آگ کھانا ہے، کیونکہ یہ مال کھانا جہنم کی آگ کے عذاب کا سبب ہے۔ تفسیر کبیر: احادیث مبارک میں بھی یتیموں کا مال ناحق کھانے پر اکثر واحدین بیان کی گئی ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائیں گی، ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں دیکھا؟ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹ کو پکڑتے، پھر ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں۔ اس کی طبیعت اب غیر ہونے لگی، پیشانی پر پسینہ جھلکنے لگا۔ ابھی بیان چل رہا تھا مگر اس میں ہمت نہیں تھی اور سننے کی۔ جازی، اگر تمہیں بیان سننا ہے تو اپنے کمرے میں جا کر سنو، مجھے کام کرنا ہے۔ وہ اپنی حالت کو جازی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ مزید بیان سننا چاہتا تھا، اسی لیے سخت لہجے میں جازی کو دیکھ کر کہا، کیوں، کوئی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اس بیان سے، یا آپ کا ضمیر سن نہیں پا رہا؟ کہیں آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا کہ آپ کا ضمیر جاگ نہ جائے؟ جازی نے بیان روک کر محب کی جانب دیکھ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے چوٹ کرنے والے انداز میں کہا،
شٹ اپ! محب غصے سے اپنی حالت غیر کو کور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جازی نے اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے واپس بیان سٹارٹ کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھانا اللہ تعالیٰ پر حق ہے: شراب کا عادی، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا ناحق یتیم کا مال کھانے والا، چوتھا والدین کا نافرمان۔ محب کے ہاتھ باقاعدہ لرزنے لگے تھے۔ وہ چاہ کر بھی دوبارہ اپنے کام پر فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ احادیث مبارک کے اس کے کان کے رستے سے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ واقف تھا جازی یہ بیان دانستہ طور پر خاص اسے ہی سنانے آیا ہے۔ یتیم کا مال لاحق کھانا کبیرہ گناہ اور سخت حرام ہے۔ قرآن پاک میں نہایت شدت کے ساتھ اس کے حرام ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ افسوس لوگ اس میں بھی پرواہ نہیں کرتے۔ عموماً یتیم بچے اپنے تایا، چچا وغیرہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ بیان کے یہ جملے سنتے ہی اس کی انتہا ہوئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اسے لے کر لاؤنج سے تیزی سے نکل گیا۔ بھاگ رہے ہیں آپ؟ جازی کے جملے نے اس کے بڑھتے قدموں کو رکنے پر مجبور کیا۔ جازی بس کرو، یہ سب ہمارا ہے، اس نے جازی کی جانب پلٹ کر بڑے بھرم سے کہا تھا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو آپ کو اس بیان کو سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، مگر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ محب اجلال ملک اپنے ضمیر کی آواز سے بھاگ رہے ہیں۔ جازی اس کے روبرو آ کر اس کی نیلی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں آئینہ دکھانے لگا۔ یہ وہ آئینہ تھا جو سوائے جازی کے کوئی اور اسے دکھانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ جازی، میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا ہے، ایک بار پھر سمجھا رہا ہوں، یہ سب ہمارا ہے، صرف ہم دونوں بھائیوں کا۔ تم خواہ مخواہ اس میں حصے دار مت پیدا کرو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر سمجھانے والے انداز میں اعلانیہ گویا ہوا۔ اگر ایسا ہے تو نجمہ سے شادی کرنے کی آپ کو کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ جازی کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھی۔ وہ سوال نہیں پوچھ رہا تھا، وہ تو شادی کی اصل وجہ سے پردہ ہٹا رہا تھا۔ کون نہیں جانتا آپ کو وہ کتنی ناپسند تھی؟ پھر وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے تم دونوں بھائیوں کو؟ بھول گئے ہو؟ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ رقیہ بیگم وہاں آ کر ان دونوں بھائیوں کو لڑتا دیکھ ڈپٹنے والے انداز میں بولی، جازی بس کرو تو، تمہاری شادی ہو چکی ہے، کیوں ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے؟ اس لڑکی کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اپنے ہی بڑے بھائی سے لڑ رہے ہوں۔ آج مبشرہ بیگم بھی ان کے پیچھے پیچھے لاؤنج میں آئی تھی۔ وہ آتی ہی جازی پر بھڑکی۔ ان کے نزدیک جازی کو محبت نے اندھا کر رکھا تھا۔ موم، مجھے محبت نے اندھا نہیں کیا، آپ لوگوں کو جائیداد کے لالچ نے کر رکھا ہے۔ وہ جوابی کارروائی کر رہا تھا۔ اف، کیا کروں میں جازی تمہارا؟ یہ تو اچھا ہے گھر میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں، ورنہ نہ جانے کیا ہو جانا تھا آج۔ مبشرہ بیگم نے اپنا سر پکڑ کر ہار ماننے والے انداز میں کہا، جازی ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، وہ میری بیوی ہے، اب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، بہتر ہے ہمارے معاملات سے دور رہو۔ محب نے نصیحت آمیز لہجے میں وارن کیا اور وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نجمہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شاپنگ کر کے وہ واپس لوٹی تو اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ایک دو ثانیوں کے لیے شاک میں مبتلا ہوئی۔ وہ ایسیوں کا شہزادہ اس کے پنکھے والے کمرے میں بیڈ پر لیٹا سو رہا تھا۔ حیرت تو تب بڑھی جب اسے اتنی گرمی میں بغیر فین کھولے ٹھٹھرتی ہوئی حالت میں پایا۔ جس طرح وہ خود میں سمٹا ہوا تھا، ایسا لگ رہا جیسے اسے شدید سردی لگ رہی ہو۔ نجمہ نے تیزی سے دروازہ بند کیا، اس خوف سے کہ پلوشہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں نہ آ جائے۔ لگتا ہے محب اجلال ملک کا شوق ختم ہو گیا ہے دوسری شادی کا، تبھی اتنے دھڑلے سے اپنی منگیتر کی موجودگی میں میرے کمرے میں سو رہا ہے۔ وہ جل گھٹتے لہجے میں اسے دیکھ کر گویا ہوئی۔ اس زندہ کی موجودگی نجمہ کو اپنے کمرے میں بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور نہ ہی اس کا وجود اپنے بیڈ پر لیٹتا ہوا برداشت ہو رہا تھا۔
آخر کتنا تذلیل کر کے کمرے سے نکالا تھا، ماں بیٹے نے وہ بھولی نہیں تھی اب تک۔ محب اٹھو، اس نے پاس کھڑے ہو کر منہ بسوڑتے ہوئے اسے اٹھانا چاہا۔ کیا ہوا؟ نجمہ کی پہلی ہی آواز پر وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ لہجے میں ہلکی سی چڑچڑاہٹ تھی۔ نجمہ کو اس لمحے وہ کوئی چھوٹا بچہ سا لگا جو گہری نیند سے جاگے جانے پر چڑچڑاہٹ کا اظہار کرتا ہے۔ یہ میرا کمرہ ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر استفسار کرنے لگی۔ ڈبل بیٹری بننے کے بعد بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا میں کیا کر رہا تھا؟ وہ نجمہ کو دیکھ خاصا چڑھتے ہوئے گویا ہوا۔ زیادہ سمارٹ مت بنو، یہ میرا کمرہ ہے، سنا ہے تو اپنے کمرے میں جا کر سو۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی۔ میرے لیے کیا لائی ہو تم؟ اسی لمحے محب کی نگاہ شاپنگ بیگز پر گئی جو صوفے پر رکھے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ نجمہ سے بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ تمہارے لیے؟ اس کے سوال نے نجمہ کو حیران کیا۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے الجھ کر بولی، ہاں میرے لیے، وہ خاصا جتاتے ہوئے۔ وہ خوبرو نوجوان واقعی دل میں امید رکھ رہا تھا کہ نجمہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو لائے گی، آخر وہ اس کی بیوی ہے۔ میں بھلا تمہارے لیے کیوں شاپنگ کرنے لگی؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ ہسبینڈ ہو تمہارا، وہ خاصا جتاتے ہوئے یاد دہانی کروانے لگا۔ ان کا رشتہ کب اتنا بہتر ہوا کہ وہ اس کے لیے شاپنگ کرتی پھرے؟ محب اجلال ملک، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا بند کرو۔ میں کیوں تمہارے لیے شاپنگ کرنے لگی؟ ہاں البتہ تمہاری منگیتر نے بہت کی ہے، اسے خود بھی علم نہیں ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں آخری جملہ ادا کرتے وقت کتنی جلن تھی۔ تم پھر لیٹ گئے؟ سنا ہے تو اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کا جواب کہیں نہ کہیں اس خبرو نوجوان کے دل کو اداس کر گیا تھا۔ وہ منہ پسور کر واپس لیٹ گیا۔ اسے واپس لیٹتا دیکھ نجمہ فوراً جھنجھلاتے ہوئے بولی، نہ سونے دو مجھے۔ اس سے زبردستی اپنے بیڈ سے ہٹانے کی ہمت تو وہ نازک لڑکی ویسے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ صرف تھوڑا سا فاصلے پر کھڑی ہو کر اپنی پرزور آواز سے احتجاج کر رہی تھی، لیکن یہ احتجاج بھی تب دم توڑ گیا جب اس ستمگر نے گھوری سے نوازتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ وہ واقف تھی وہ سوتا ہوا شیر ہے، اسے اٹھانا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ کیا مجھے محب کے لیے شاپنگ کرنی چاہیے تھی؟ وہ شاپنگ بیگز کو دیکھتے ہوئے کھڑے کھڑے سوچنے لگی۔ یہ سوال کبھی اس کے ذہن میں نہ آتا۔ اگر محب نے اپنا اشتیاق نہ دکھایا ہوتا اس کی لائی ہوئی چیزوں کے متعلق، وہ کیوں چاہتا تھا کہ نجمہ اس کے لیے شاپنگ کرے؟ وہ کیوں نجمہ سے عام بیویوں والی امید رکھ رہا تھا؟ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ میں کیوں بھلا اس ظالم آدمی کے لیے شاپنگ کرنے لگی؟ پھر میں تو دنیا کی نظروں میں صرف اس کی کزن ہوں، میرا کوئی حق نہیں بنتا ایک منگنی شدہ شخص کے لیے شاپنگ کرنے کا۔ یہ حق صرف اس کی منگیتر کا ہے۔ نجمہ جیسے خود سے ہی الجھ رہی تھی اور خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے ساتھ نہیں لیٹی بلکہ تکیہ اٹھا کر فین آن کر کے نیچے کارپیٹ پر لیٹ کر سوچنے لگی۔ اس کی نگاہیں چلتے ہوئے فین پر ٹکی تھی۔ مجھے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے اس لڑکی کا میرے لیے کچھ خرید کر نہ لانا؟ کیا ہو گیا ہے محب تجھے؟ دنیا کی ایسی کون سی چیز ہے جو محب اجلال ملک اپنے لیے نہیں خرید سکتا؟ وہ سن نہیں رہا تھا، اس نے تو صرف آنکھیں موند رکھی تھی۔ وہ جیسے خود سے ہی سوال کر رہا تھا۔ وہ خفگی ظاہر کرنا چاہتا تھا مگر وہ واقف تھا مقابل کو اس کی خفگی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ اس سے دوری کا سبب بنے گی جو وہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ انتظار کرتا رہا کہ نجمہ اس کے برابر میں آ کر لیٹے اور وہ اپنی باہیں اس کے گرد حائل کرے، لیکن جب انتظار کرتے کرتے تھک گیا تو آنکھیں کھولی۔ کمرے میں فین کے علاوہ کسی دوسری چیز کی آواز معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ کیا وہ مجھے کمرے میں اکیلا چھوڑ گئی؟ کمرے میں چھائی خاموشی کو دیکھ سب سے پہلے یہی بات اس کے ذہن میں آئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے راحت ملی آنکھوں کو جب اس حسن سراپے کو نیچے کارپیٹ پر لیٹا ہوا پایا۔ محب اندھیرا کر کے سونے کا عادی تھا اور وہ لڑکی اس کے بالکل برعکس۔ کمرے میں اس وقت بھی ساری لائٹس آن تھیں۔ محب کی نظروں سے بے خبر وہ اپنی دنیا میں مگن چھت پر نگاہیں ٹکائے لیٹی ہوئی تھی۔ تم یہاں؟ اچانک محب کو اپنے برابر میں تکیہ لگاتے دیکھ وہ الجھ کر احتجاجاً گویا ہوئی۔ اس سے دوری برقرار رکھنے کے چکر میں ہی وہ نیچے کارپیٹ پر لیٹی تھی۔ وہ جانی دشمن سکون برباد کرنے وہاں بھی چلا آیا تھا، یہ دیکھ وہ کیسے نہ کڑتی۔ محب نے اس کے احتجاج کو مکمل اگنور کیا اور خود آرام سے اس سے لگ کر لیٹ گیا۔ نجمہ
इस खूबरू नौजवान को अपने करीब होकर लेटा देख फौरन इससे घुराते हुए अपने तकिए समेत बगैर पीछे देखे पीछे की जानिब खिसकी। इस लड़की को खुद से दूर होता देख मुहिब ने तेजी से अपना तकिया फिर इसके तकिए से मिलाया। दोनों के चेहरे एक दूसरे के रूबरू थे। वो गुस्से से घूरते हुए एक बार फिर पीछे की जानिब खिसकी। मुहिब भी इसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार न था। तेजी से दोबारा इससे लग कर लेटा, साथ साथ हल्का सा अपने होठों को सुकेड़ कर छोटी आंखें करके इसे घूरी से नवाजा, जैसे आंखों ही आंखों में वार्निंग दी हो कि अब पीछे ना खिसके। वो निडर लड़की कहाँ इसके रोब में आया करती थी, जवाब जो अब आती। इसकी रोबदार नीली समंदर जैसी हसीन आंखों को खातिर में ना लाते हुए वो फिर पीछे की जानिब बगैर देखे तकिए समेत खिसकी। मुहिब एक लम्हे की देरी के बगैर फिर अपना तकिया इस हसीन दुश्मन जान से मिलाने में कामयाब हुआ। नजमा का पारा अब हाई होने लगा था। इस सितमगर को बार बार अपने करीब आता देख वो गुस्से से इसे घूरते हुए इस बार जब पीछे बगैर देखे खिसकी तो मुहिब ने तेजी से इसके सर के पीछे के हिस्से पर अपना हाथ रखा। नजमा ने पलट कर देखा तो इसके पीछे अलमारी थी। इसे अंदाजा ही ना हुआ था कि वो अपने गुस्से में खिसक खिसक कर अलमारी के पास पहुंच गई है। अगर मुहिब ने इसके सर पर हाथ रखकर कॉर्नर कवर ना किया होता तो इसका सर अलमारी से टकरा जाता। अब तो इसे भी लगने लगा था कि मुहिब अलमारी इसकी हिफाजत करता है, मगर फिर जहन में फौरन सवाल उभरा, क्यों क्यों करता है वो हिफाजत? कौन सा दुश्मन अपने जानी दुश्मन की हिफाजत करता है जो वो कर रहा था? भला कौन करता है ऐसी नफरत जिससे मोहब्बत का गुमान होने लगे? अभी वो यही सोच रही थी कि इस वजिया मर्द ने इसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब तेजी से खींचा। हमला अचानक था इसलिए वो संभल ना सकी। अगले ही लम्हे वो इसके कुशादा सीने से आ लगी थी। इस सितमगर ने एक लम्हे की देरी किए बगैर इसके हसीन दिलरुबा के गिर्द अपना हाथ हायल किया और पुरसुकून होकर आंखें मूंद ली। मुहिब छोड़ो मुझे, मेरा हाथ दब रहा है। वो खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश में लगी हुई थी। भाई मुझे गर्मी लग रही है, हटो। वो खासा चिढ़ते हुए इसे दूर हटाने की सही करती रही थी, मगर इस सितंबर के कान में तो मानो जो भी नहीं रेंग रही थी। वो ये देखकर हैरान थी कि एसी में रहने वाला शहजादा कितने आराम से फैन वाले छोटे से कमरे में कारपेट पर लेटकर सो रहा था। वो इतने करीब थे कि इसे मुहिब के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। सांसों की गर्मी, हाथों का नरम गरम लम्स, इसके बालों की महक, एक एक चीज़ में महसूस कर रही थी वो। रोमांटिक फिल्मों में तो इस तरह कपल का सोना बहुत क्यूट लगता है, मगर रियलिटी में ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। उफ, हिम्मत आजमा कर कि जब वो थक गई तो एहतजाज करना बंद किया। इसे अपने पूरे वजूद मुहिब के हिसार में जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था, जिस पर वो सिवाय चिढ़ने के और कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे पता है तुम जाग रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं इस तरह नहीं सो पा रही। मेरी कमर में भी दर्द शुरू हो गया है, हाथ भी सुन पड़ रहे हैं दबे दबे। थोड़ी देर गुजरने के बाद वो हसीन लड़की फिर एक बार खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी। वाकई छोड़ दिया, इसके कहते ही मुहिब ने अपनी बाहों की कैद से इसे रिहाई दी और करवट लेकर लेट गया। नजमा हैरत से इसकी कमर तक रही थी। इसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि मुहिब ने इसकी कमर में दर्द का सुनते ही इसे अपनी कैद से आज़ाद कर दिया। इस सितंबर का हर अमल जैसे चीख चीख कर खुद को कह रहा था कि वो फिक्र करता है इसकी, ख्याल रखता है इसका, मगर क्यों? वो इसी उलझन में इसकी पुष्ट को तकने लगी। वो बहुत देर से इसके पैरों की एक्सरसाइज करवा रही थी। अनाइज़ा बेगम को फिक्र लाहक होने लगी थी दोनों की। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे, मगर ना वो एक्सरसाइज करवाने वाली थक रही थी, ना करने वाला। जिस लगन व जोश से वो लड़की मेहनत कर रही थी, इसे देख गुमान होता वो कल का चलता आज ही चला के छोड़ेगी। इस लड़की का जोश व जज्बा ही जारून को मज़ीद हिम्मत देता। नीचे बैठे बैठे अब इसके पाँव सुन हो रहे थे। बेटा तुम थक गई होगी, अब थोड़ा सा आराम कर लो। इनके फिक्रमंद लहजे में कहने पर वो मुस्कुराती हुई इस्बात में सर हिलाने लगी। बेटा तुम फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं खाना लगा दूंगी। इनके कहते ही वो शर्मिंदगी सी कैफियत में मुब्तला हुई। रोज़ रोज़ किसी के घर खाना खाना किसी को भी शर्मिंदा कर सकता है, इसे भी कर रहा था।
نہیں آنٹی پلیز کھانا مت لگائیے گا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ارے کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اپنی فیس سمجھ کر کھا لو۔ ارے کیوں اچھا نہیں لگتا بھائی، اپنی فیس سمجھ کر کھا لو، ویسے بھی تم جیسی ہائی فائی ڈاکٹرنی کی فیس کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ زارون مضحکہ خیز انداز میں گویا ہوا۔ مجھے کوئی بدل نہیں چاہیے۔ اس سنہری گڑیا کے دل پر لگ گیا تھا زارون کا مذاق۔ وہ خفگی سے دو ٹوک انداز میں بولی، جس فعل میں انسان کی اپنی خوشی شامل ہو اس کا بدل کیسا؟ بیٹا یہ تو مذاق کر رہا ہے، تم برا مت مانو۔ عنائزہ بیگم نے تیزی سے اس کی دل جوئی کے لیے کہا تھا۔ کبھی کبھار انسان بہت حساس ہو جاتا ہے، خاص طور پر اپنی بے لوث محبت کو لے کر۔ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ ہوتے ہیں کچھ خاص جن کی محبت طلب کی خواہش نہیں رکھتی۔ عنائزہ باہر سے آتی آواز پر عنائزہ بیگم ان دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر باہر چلی گئی تھی۔ میں مذاق کر رہا تھا یار، تم تو بہت جلد سیریس ہو جاتی ہو۔ زارون لچکدار انداز میں معصومانہ چہرہ بنا کر گویا ہوا۔ اسے ناراضگی اختیار کرنا نابیہ کے لیے ناممکن ہی تھا۔ وہ نفی میں گردن کو چپیٹ دیتے ہوئے کھڑی ہونے لگی، مگر پاؤں سن ہونے کے سبب اگلے ہی لمبے لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ زارون نے ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دینا چاہا، مگر وہ سہارا کافی نہیں تھا۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اسی لیے نابیہ کے وجود کو اپنے ہاتھ کے سہارے سے سنبھال نہیں سکا۔ وہ بیچاری فرش پر گر گئی، اس کے سیدھے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ تکلیف سے کرانے لگی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ زارون شدید گلٹ میں مبتلا ہو گیا تھا کہ وہ اپنے محسن کو سہارا نہ دے سکا ضرورت کے وقت۔ وہ لمحہ جب ہاتھ پکڑنے کے باوجود وہ انابیہ کو سنبھال نہ سکا، زارون کی آنکھوں میں رہ گیا تھا۔ ہاں شاید موچ آ گئی ہے پاؤں میں۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر پھر بھی مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے گویا ہوئی۔ موم جلدی آئیں۔ زارون نے انابیہ کی مدد کے لیے عنائزہ بیگم کو آواز لگا دی تھی۔ انہوں نے تیزی سے آ کر انابیہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور زارون کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ عنائزہ بیگم پریشان ہو کر بولی۔ وہ میرا پاؤں سن ہو گیا تھا، کھڑی ہوئی تو بیلنس برقرار نہیں رکھ سکی اور گر گئی۔ انابیہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ وہ یہاں زارون کی مدد کرنے آئی تھی، نہ کہ اسے اور اس کی والدہ کو مزید پریشان کرنے۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایک کام ٹھیک سے نہیں کر سکتی۔ زارون تم نے ڈاکٹر کو کال کی؟ جی موم وہی کر رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ زارون سیل کان پر لگائے انہیں پرسکون انداز میں جواب دے ہوا۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کر کے جانے کے بعد عنائزہ بیگم نے اسے آج رات کے لیے گھر پر ہی روک لیا تھا۔ یہ لو دوائی کھاؤ۔ زارون نے اس کے آگے دوائی اور پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے نظریں جھکا کر اس کے ہاتھ سے پہلے دوائی پھر پانی کا گلاس لیا۔ دوائی کھانے کے بعد وہ اس کے اداس چہرے کو تکنے لگا۔ وہ بہت افسردہ نظر آ رہی تھی۔ بھائی مجھے تو اپنی خدمت کے عوض بدل چاہیے۔ زارون اچانک سے اس کے چہرے کے قریب اپنا حسین چہرہ لایا تو اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پہلے کبھی اتنا قریب نہیں آیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ اور وہ کیا؟ وہ خبروں نوجوان نہیں جانتا، اس کی ذرا سی نزدیکی بھی مقابل کے دل کی سپیڈ بڑھا دیتی ہے۔ اس کی نزدیکی کے سبب الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہ بمشکل اتنا ہی پوچھ سکتی تھی۔ تھوڑی سی مسکراہٹ۔ اس کے جواب سنتے ہی از خود ہی مسکراہٹ چہرے پر بکھر گئی تھی۔ تمہیں شاید علم نہیں، رو تو چہرے میں تم کتنی خوبصورت لگتی ہو۔ زارون نے نہایت شرارتی انداز میں کہا۔ یعنی مسکراتے چہرے کے ساتھ تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ زارون تو صرف اس کا ذہن ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ مضحکہ گفتگو کو سیریس مقام پر پہنچا گئی تھی۔ نہ جانے کیا جاننا چاہتی تھی وہ، کیا سننا چاہتی تھی مقابل سے؟ نہیں، مگر روتو چہرے سے تو بہتر ہی لگتی ہوں، زارون نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ جھوٹے منہ ہی تعریف کر دیتے، میں خوش ہی ہو جاتی۔ تمہارا کیا جاتا؟ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے وہ شکواتن گویا ہوئی۔ چلو تم آج میرے کمرے میں سو جاؤ، میں گیسٹ روم میں چلا جاتا ہوں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ واقف تھا اس لڑکی کی اپنے لیے فیلنگ سے، اسی لیے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کی جھوٹی امید بندھائے۔ سوری، میری وجہ سے تمہیں اتنی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے، وہ شرمندگی سے بولی۔ اٹس اوکے، تم آرام کرو۔ وہ دل جوئی کے لیے مسکرا کر اپنی
چیر کھسکاتا ہوا باہر کی جانب چل دیا تھا۔ اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی انابیہ نے اس کے تکیے کو ہاتھ میں اٹھا کر سونگھا۔ اس میں سے زارون کی مہک آ رہی تھی جس پر وہ اسے بے اختیار سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ عجب سکون تھا اس دلبر کی مہک میں بھی۔ ارے ہاں، اگر کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا۔ وہ لڑکا دوبارہ دروازہ نوک کر کے اندر آیا تو بوکھلا کر اس کا تکیہ واپس جگہ پر رکھنے لگی۔ اس کے گال گلابی گلابی سے ہو گئے تھے جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو اس کی۔ اوکے، اس نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ میرا تکیہ اگر پسند آ رہا ہے تو لے لو، اس میں اتنا شرمانے کی کیا بات ہے؟ زارون نے دیکھ لیا تھا اسے تکیہ سینے سے لگائے، پھر اسے دیکھ کر بوکھلا کر واپس رکھتے ہوئے وہ ناسمجھی سے استہزائیہ انداز میں بولا۔ وہ لڑکا کیا جانے انابیہ کے لیے کتنا خاص تھا وہ تکیہ، بلکہ اس کمرے کی ہر چیز جس میں اس حسین دلبر کی مہک بستی تھی۔ واقعی لے لوں؟ وہ بے صبری سے استفسار کرنے لگی۔ ہاں لے لو، واٹ اے بگ ڈیل؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے گویا ہوا۔ اگر اس دلبر کی مہک سے وابستہ کوئی معمولی چیز بھی بکتی تو اس دیوانی کے نزدیک اس چیز کو کروڑوں روپے میں خریدنا بھی گھاٹے کا سودا نہ تھا۔ پھر یہاں تو وہ خود دے رہا تھا، وہ کیسے چھوڑ دیتی؟ سچ تو یہ ہے کہ جو شخص دل کی گہرائیوں میں اترا ہو، اس سے وابستہ چیزیں کبھی معمولی نہیں ہوتی، وہ انمول ہوتی ہیں۔ تھینکس۔ وہ مسکان چہرے پر سجائے اس کے حسین وجود کو شکران نظروں سے تکتے ہوئے گویا ہوئی۔ ناشتہ کرنے چلیں؟ وہ واش روم سے فریش ہو کر آئی تو محب کو لگا کہ اس کے ساتھ ناشتہ کرنے باہر جائے گی، مگر یہ دیکھ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے کہ وہ لڑکی بجائے باہر جانے کے الٹا بیڈ پر لیٹ کر پھر سے سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے اپنا خوبصورت چہرہ تکیے میں چھپاتے ہوئے کہا۔ کس نے پوچھا ہے تم سے کہ تمہیں بھوک ہے یا نہیں؟ میں نے جتنا کہا اتنا کرو، چلو ابھی، وہ حاکمانہ انداز میں کہہ کر اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگا۔ نہیں جانا مجھے، سونے دو اب۔ وہ ہاتھ ایک جھٹکے سے آزاد کر کے واپس لیٹتے ہوئے غصے سے بولی۔ سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں ایک بار کی؟ اس نازک صفت لڑکی کا ہاتھ جھٹکنا محب اجلال ملک کو سخت ناگوار گزرا۔ اس بار اس نے بازو پر گرفت مضبوط کر کے اسے بیڈ سے اتار کر اپنے روبرو سیدھا کھڑا کر کے غصے سے بھر کر استفسار کیا۔ مبشرہ بیگم سے ہوئی لڑائی کے بعد سے اس نے سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ اور کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو نوکرانی کی صف میں کھڑا نہیں دیکھ سکتی تھی، خاص طور پر تب جب وہ خود چیئر پر بیٹھی ہوئی ہو۔ سمجھ تو تمہیں نہیں آتی؟ جب کہہ رہی ہوں نہیں کرنا ناشتہ تم جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ، تو اس معمولی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی نشیلی سیاہ آنکھوں میں غصے کے سبب سرخی جھلکنے لگی تھی۔ انا کا مسئلہ نہیں بنا رہا، بے وقوف لڑکی، بس اتنا چاہتا ہوں کہ اپنے سامنے ناشتہ کرا کے آفس جاؤں تاکہ کوئی ٹینشن نہ رہے مجھے، وہ دل میں سوچتے ہوئے۔ اینی نے اسے بتایا تھا کہ 2-3 دنوں سے وہ کھانا بہت کم کھا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی فکر مند ہو گیا تھا۔ چھوڑو مجھے محب اجلال ملک، یہ مت بھولو باہر تمہاری منگیتر آئی ہوئی ہے، میں کوئی لحاظ نہیں رکھوں گی اگر تم نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تو۔ وہ حسین لڑکا جو اب جواب دینے کے بجائے اس کا بازو پکڑ کر زبردستی کمرے سے باہر لے جانے کی نیت سے چلا، ابھی وہ کمرے کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ نجمہ اسے ڈرانے کی نیت سے دھمکی آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ محب اسے لگا تھا کہ وہ اس کی دھمکی سے ڈر کر ہاتھ چھوڑ دے گا، مگر وہ محب اجلال ملک تھا، یہ شاید بھول بیٹھی تھی وہ۔ اس کی دھمکی سنتے ہی اس کے ہونٹوں کے کناروں پر ہلکی سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ اس لمحے اس کی آنکھیں چیلنج دیتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اگلے لمحے ہی نجمہ کو محسوس ہو گیا تھا اس نے غلطی کی، محب کو ڈرانے کی کوشش کر کے۔ اس نے تیزی سے جھک کر اسے پوری طرح سے اپنے کندھے پر ڈالا اور دروازہ کھول کر بڑی شان سے کمرے سے نکلا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی کیونکہ وہ تھک گئی تھی، ملازمہ اور گھر والوں کے سامنے تماشا بن پر گا۔ وہ اب مہمانوں کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتی تھی، خاص طور پر پلوشا کے سامنے جو اسے ایک اچھی سہیلی کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔
حیرت تو اسے اس بات پر تھی کہ محب اجلال ملک اپنی منگیتر سے بھی نہیں ڈر رہا۔ وہ جس طرح نڈر ہو کر اسے کمرے سے اٹھا کر لایا، اگر پلوشا دیکھ لے تو کیا سوچے گی اس کے بارے میں وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ یا اللہ، اگر پلوشا نے مجھے اس طرح محب کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں۔ نجمہ بہت ڈر رہی تھی پلوشا کے ریاکشن سے۔ ایک پلوشا تو تھی اس ملک مینشن میں جو اسے اور اس کی ماں کو گھر کے افراد کی طرح ٹریٹ کرتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پلوشا جیسی اچھی سہیلی کو کھوئے، مگر وہ اپنے منگیتر کو اس کے ساتھ دیکھ کر کیسے اس کے ساتھ دوستی رکھ سکتی تھی، یہی سوچ سوچ کر نجمہ کا دل بیٹھے جا رہا تھا۔ اس نے چیئر پر لا کر اسے آرام سے بٹھایا۔ نجمہ نے چیئر پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے نگاہ پورے ہال میں دوڑائی۔ اس کی سانس میں سانس آئی تھی، یہ دیکھ کے پورے ہال میں سوائے ملازمین کے کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے تم سے، وہ اس کی نیلی حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے قدرت بھرے لہجے میں بولی۔ بول تو ایسے رہی ہو جیسے محب اجلال ملک تو مرے جا رہا ہو تمہاری محبت پانے کے لیے۔ کرتی رہو نفرت، کرتی ہو نفرت تو کرتی رہو، یہاں کسے پرواہ ہے۔ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ ہلکا سا اونچا کر سیاہ نشیلی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے دھیمی آواز اور طنزیہ لہجے میں جواب دے ہوا۔ اس نے آخری جملہ خاص لاپرواہی سے ادا کیا تھا، جیسے مقابل کو یاد دلا رہا ہو کہ وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی اس کی نظر میں۔ پھر پرسکون انداز میں برابر والی چیئر پر بیٹھا۔ نجمہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ پھر دیکھ رہی ہو، وہ ناشتہ کرنا سٹارٹ کر چکا تھا، مگر برابر میں بیٹھی لڑکی صرف اسے ہی تک رہی تھی۔ نگاہوں کی تپش نے اسے مجبور کیا تھا ٹوکنے پر۔ ہاں دیکھ رہی ہوں، کچھ لوگ کتنے انا پرست ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کی فیلنگز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ دانت پیستے ہوئے طنز کے تیر چلانے لگی۔ محب کو بحث کرنے کا عمل سخت ناپسند تھا، اسی لیے وہ خاموش ہو گیا تھا، جبکہ مقابل کو انتہائی زہر معلوم ہو رہی تھی اس کی یہ خاموشی۔ وہ لڑنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ ہر بار وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ وہ انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، احساسات ہیں، خواب ہیں، خیالات ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بھی۔ کوئی چیز اسے بھی پسند یا ناپسند ہو سکتی ہے، کوئی چیز اس کے نفس پر بھی بھاری ہو سکتی ہے، جیسے اس وقت تھی۔ اس کی ماں نوکرانیوں کے ساتھ کھڑی ناشتہ لگا رہی تھی، وہ کیسے ناشتہ کر سکتی تھی، مگر وہ ستم کر یہ بات کہاں سمجھتا، اسے تو اپنی انا پیاری تھی۔ ناشتہ شروع کرو، وہ صرف بیٹھ کر اسے گھورنے کا کام سر انجام دے رہی تھی، مقابل اس کام کے لیے تو نہیں لایا تھا اسے۔ اپنی چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ گڈ مارننگ، نجمہ جواب دیتی اس سے قبل صوبیہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ اس کے پیچھے پیچھے جازی اور مبشرہ بیگم بھی اپنی اپنی کرسیوں کو کھسکا کر بیٹھے۔ گڈ مارننگ دادی جان، رقیہ بیگم کے آتے ہی صوبیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ جذبات میں سر ہلا کر اپنی جگہ پر بیٹھی۔ روزا، فریش جوس کہاں ہے؟ کل بھی تم سے کہا تھا کہ پلوشا ناشتے میں فریش جوس پیتی ہے، جاؤ اس کے آنے سے پہلے ہی لے کر آؤ۔ مبشرہ بیگم نے دانستہ طور پر نجمہ کو جلانے کے لیے عروسہ بیگم کو آرڈر دیا تھا، جس پر وہ بیچاری جذبات میں سر ہلا کر ابھی جانے ہی لگی تھی۔ چھوڑے موم، میں لے آتی ہوں، نجمہ اپنی چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اس کا ناشتہ چھوڑ کر کھڑا ہونا محب کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ ملازمہ نہیں ہو تم اس گھر کی؟ محب چائے کا کپ غصے سے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اس کی جانب اپنی غصیلی نگاہ اٹھا کر سرد لہجے میں گویا ہوا۔ میری موم بھی نہیں ہے، مگر وہ کر رہی ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ بھی تپی بیٹھی تھی، تیزی سے دل جلانے انداز میں جواب دے ہوئی۔ کیونکہ تم محب اجلال ملک کی بیوی ہو۔ اس نے نہایت رعبدار انداز میں اسے گھورتے ہوئے کہا، گویا اس کے رتبے کی یاد دہانی کروائی تھی۔ او واقعی؟ او ریئلی؟ اس نے خاص استہزائیہ انداز میں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے استفسار کیا۔ بس کلوڑ لڑکی، کیوں صبح ہی صبح تماشا لگا رہی ہو؟ گھر میں مہمان آئے ہیں، اسی کا لحاظ رکھ لو۔ اگر تمہیں ناشتہ نہیں کرنا تو اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ مبشرہ بیگم محب کا جواب سنتے ہی ہکا بکا ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں جو ماں وہ عزت تھی، انہوں نے محسوس کر لی تھی۔ انہیں ڈر لاحق ہوا کہ کہیں پلوشا نہ سن لے، اس لیے تیزی سے وہ بیچ میدان میں کود بیٹھی تھی۔
جی بہتر، وہ کون سا؟ وہاں رکنا چاہتی تھی، اکڑ کر مبشرہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہوئی، ابھی وہ ایک قدم ہی بڑی تھی۔ آج سے آپ ہمارے ساتھ بیٹھا کریں۔ اس کے الفاظ سنتے ہی نجمہ نے حیرت سے پلٹ کر محب کی جانب دیکھا۔ وہ واقعی اس کی ماں کو سب کے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار تھا، مگر کیسے؟ وہ بے یقینی سے اس کا حسین چہرہ تک رہی تھی۔ ایسا لگا ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، مگر اس نے دل کو چھوا ہو۔ محب، مبشرہ بیگم تیزی سے احتجاجاً بولی، یہ کیا بول رہے ہو بیٹا؟ رقیہ بیگم کو بھی زبردست شوق لگا تھا اس کا فیصلہ سن، وہ خاموش نہ رہ سکی۔ پلیز اب آپ لوگ شروع مت ہو، مجھے سکون سے ناشتہ کرنے دیں، محب نے چڑھتے ہوئے کہہ کر واپس چائے کا کپ منہ سے لگایا۔ محب کے فیصلے کے بعد اب کسی کی مجال نہیں تھی کہ عروسہ بیگم کو اپنے برابر میں بیٹھنے سے روکیں۔ نجمہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ محب اجلال ملک جیسا ظالم شخص صرف اس کی خاطر اس کی ماں کو عزت دے رہا ہے۔ کیا وہ اس ستمگر کے لیے اب اہمیت رکھنے لگی تھی؟ یہ سوال نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ موم، بیٹھے نا؟ نجمہ نے تیزی سے خوشی خوشی عروسہ بیگم کو اپنے برابر والی چیئر پر بٹھایا تھا اور خود اپنی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس نے اب باخوشی ناشتہ شروع کر دیا تھا، جبکہ رقیہ بیگم احتجاجاً ناشتہ چھوڑ کر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اوہ سوری، میں لیٹ ہو گئی، پلوشا نے آتے ہی معذرت طلب کی۔ اگلے ہی لمحے اس کی نگاہ محب کے برابر والی چیئر پر گئی تھی۔ نجمہ، یہ تو میری جگہ ہے، اس نے بے ساختہ اس حسین لڑکی کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ نجمہ اس کے ٹوکتے ہی شرمگی سی کیفیت میں گرفتار ہوئی تھی، جیسے اس نے کچھ غلط کیا ہو۔ واہ، اب آئے گا نا اصل مزہ، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، صوفیہ نے مسکراتے ہوئے خود کلامی کی۔ سوری، تم بیٹھ جاؤ، میں ابھی وہ شرمندہ سے لہجے میں بول کر کھڑی ہونے ہی لگی تھی۔ چیئر پر نام لکھا ہے تمہارا؟ کہ محب اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے پلوشا کو دیکھ سپاٹ سے لہجے میں طنزیہ استفسار کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ اس نے نجمہ کو آنکھوں کے اشارے سے اپنی جگہ پر رہنے کا کہا تھا۔ پلوشا اور باقی سب کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ محب اسے کس طرح دلخراش طرز میں بات کر رہا ہے۔ وہ بھی شرمگی سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ نہیں وہ، محب نے اس لہجے میں پہلے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا جواب دے۔ نجمہ واقف تھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پلوشا کا کوئی قصور نہیں، بلکہ وہ بیچاری تو ابھی جانتی بھی نہیں کہ محب اجلال ملک کا اصل روپ کیا ہے۔ پاکستان آنے کے بعد وہ اس کی پہلی سہیلی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ محب کی وجہ سے وہ اسے بھی کھو دے۔ اگر اجلال ملک اور مبشرہ بیگم نے اسے دھمکایا نہ ہوتا تو وہ اسے محب کے اصل چہرے سے روبرو ضرور کرواتی، کیونکہ اس کے نزدیک محب اجلال ملک اس جیسی اچھی لڑکی کے قابل نہیں تھا۔ قابل تو وہ اپنے بھی نہیں سمجھتی تھی اسے، مگر وہ پھنس چکی تھی۔ آئندہ خیال رکھنا، کسی کو کھانا کھاتے وقت نہیں اٹھاتے۔ وہ بہت نازوں سے پلی تھی، کان جیسی دل کی مالک۔ محب کا سخت رویہ اس کی آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھ محب کا غصہ جیسے چومنتر ہوا۔ وہ فوراً ہی اپنی چیئر سے کھڑا ہو کر اس کے بازو کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا، چلو تم میری جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے نہایت نرمی سے کہہ کر اسے خود اپنی چیئر پر بٹھایا۔ نجمہ کے علاوہ وہ وہاں موجود ہر شخص نے اس بات کو نوٹ کیا تھا کہ محب اجلال ملک نے نجمہ کی جگہ پلوشا کو بیٹھنے نہیں دیا۔ سب واپس اس طرح ناشتہ کرنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو، جبکہ نجمہ اور پلوشا شرمگی سی کیفیت میں گرفتار تھے۔ مبشرہ بیگم پوری کوشش کر رہی تھی ماحول کو واپس نارمل کرنے کی، مگر پلوشا محب کے جاتے ہی اٹھ کر تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے یوں اٹھ کر چلے جانے سے مبشرہ بیگم کی آنکھیں نجمہ پر انگارے برسانے لگیں، مگر اس نڈر لڑکی نے مکمل اگنور کیا۔ وہ اٹھ کر نہیں گئی، کیونکہ اس کے نزدیک یہ عزت اس کے شوہر نے اسے دی تھی جس پر اس کا حق تھا، اور وہ اپنا حق چھوڑنے والوں میں سے نہیں۔ اسے لگا وہ فتح یاب ہوئی، اس کی ماں نوکروں کی صفت میں نہیں کھڑی تھی۔ اب وہ اسی طرح عزت سے بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی جیسے وہ مبشرہ بیگم کرتی ہیں۔ تمہارے بڑے ابو کو جانے دو، پھر تمہیں بتاتی ہوں، مبشرہ بیگم جس ہو کر نجمہ کو دھمکی آمیز لہجے میں کہتی ہوئی ناشتہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔
नजमा इनकी धमकी सुनते ही उर्वसा बेगम खौफजदा होकर अपनी बेटी को देखने लगी। आप परेशान ना हो, ऐसा नहीं था। वो खौफजदा नहीं हुई थी इनकी धमकी से, बस अपनी माँ पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। टेंशन ना ले चाची, मोहिब भाई के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती, सोबिया दिलासा देने वाले अंदाज में आहिस्ता से बोली, जिस पर वो अजबात में सर हिलाने लगी। वो जानती थी भले देर से ही सही वो सितमगर कमरे में आएगा ज़रूर। न जाने क्यों दिल को बेचैनी लगी हुई थी। वो चाह कर भी सो नहीं पा रही थी। थक हार कर अपना सेल ऑन करके बैठ गई। अचानक पलवशा की पोस्ट की हुई कपल पिक्स नज़र आई, जो आज की थी। मोहिब और पलवशा इन तस्वीरों में बहुत खुश नज़र आ रहे थे, बिल्कुल एक खूबसूरत कपल की तरह। इन्हें देख दिल शदीद उदास हो गया। तन्हाई का एहसास बढ़ने लगा। वो कितनी अकेली थी, कोई नहीं था इसके नाज उठाने वाला, इससे मोहब्बत करने वाला, इसकी परवाह करने वाला। मोहिब पलवशा की नाराज़गी दूर करने के लिए इसे घुमाने फिराने ले गया था। तस्वीरें गंवा थी। वो एक केयरिंग और लविंग मंगेतर है, और कोई बैद ना कि इसके लिए फ्यूचर में एक अच्छा हस्बैंड भी बने। वो नजमा रहमान मलिक थोड़ी थी जिससे वो नफ़रत करते हुए बड़ा हुआ था। वो तो पलवशा महरोज़ मलिक थी, इसकी मोहब्बत, इसकी मंगेतर। पूरी दुनिया के सामने मोहिब अजलाल मलिक की बीवी होने का रुतबा पाने वाली औरत वो चाहे भी तो इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसकी आंखों से आंसू मोती बनकर सेल की स्क्रीन पर गिरने लगे। वो मोहिब के लिए नहीं रो रही थी, वो तो अपनी तन्हाई पर मातम कर रही थी। अभी वो रो ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलता देखकर इसने तेज़ी से अपने आंसू पोंछे। नजमा इस सितमगर को इग्नोर करके लेटती ही लगी थी कि इसकी नज़र मोहिब के गुलाबी होठों पर गई। होठों पर लिप ग्लोस जैसी चमक देखकर इसका दिल जल उठा था। मेरे कमरे में क्यों आए हो? तुम्हारी मंगेतर का कमरा ऊपर है, वो खासा दिल जलाने वाले अंदाज में बोली। शट अप! मोहिब इस वक्त लड़ने या बहस करने के बिल्कुल मूड में नहीं था। पेशानी एक हाथ से मसलते हुए लापरवाही से गोया हुआ। इसका जवाब नजमा को अपनी सख्त तस्लील महसूस हुआ। मैं बहुत थक गया हूँ। वो अभी बोल ही रहा था, टाई उतारते हुए। वो तो मुझे नज़र आ रहा है, इसने छोटी आंखें करते हुए खासा तंजिया कहा। नज, कहाँ जा रही हो? वो फ्रेश होने के बाद जैसे ही बेड पर लेटा, नजमा तेज़ी से अपना तकिया हाथ में लेकर बेड से उतर कर जाने लगी, जिस पर वो एक आइब्रो उचकाकर तशवीशी अफसरान की तरह इस्तफसार करने लगा। सोने, वो लापरवाही से जवाब देकर इसके सामने ही कारपेट पर तकिया लगा कर लेट गई। बेड पर कांटे लगे हैं? इसकी हरकत पर जज्बस होकर पूछने लगा। हाँ, इसने आंखें मूंद कर जवाब दिया। नज, ड्रामा बंद करो अपना और वापस बेड पर आओ। गुज़िश्ता रात कारपेट पर सोने के सबब इसकी कमर में दर्द हो गया था। पूरा दिन कमर का दर्द बर्दाश्त करते हुए गुजरा, लेकिन किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। वो ऐसा ही था, कभी किसी से अपनी तकलीफ शेयर नहीं करता, ना ही जाहिर होने देता। कहा ना मैंने, तुम्हारी मंगेतर का कमरा ऊपर है। इसने अपना सीधा हाथ अपनी आंखों पर रखते हुए धीमे मगर तंजिया जवाब दिया। वो खुद भी वाक़िफ़ नहीं थी कितना गुस्सा था इसके लहजे में, कितनी जलन, कितनी हसरत। नज, इसने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे ज़ाहिर करने लगी जैसे सो गई हो। मोहिब की दी हुई दो तीन आवाज़ें मानो कमरे की खामोशी में कहीं गायब हो गई थी, जिस पर वो जुज़बुज़ होकर उठकर बैठा। ठीक है, इसे कारपेट पर सोता हुआ देखकर वो गुस्से से वापस लेट गया। आंखें मूंदे ही थी, गाड़ी में होने वाली बातें दोबारा जहन में घूमने लगी। गुड, शहरयार को पिक पसंद आ गई। पलवशा अपने सेल की स्क्रीन तकते हुए मुसरत भरे लहजे में बोली। मोहिब आज खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। पलवशा ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट पर बैठी अपने सेल पर नज़रें जमाए व्हाट्सएप पर मुसलसल किसी से चैट में लगी हुई थी। किसकी पिक? मोहिब ने आइब्रो उचकाकर तजस्सुस से इस्तफसार किया। नजमा की। और कौन है तुम्हारे घर में जिसकी पिक मैं शहरयार को भेज सकती हूँ? वो मुस्कुराते हुए बोली। बस इसका जुमला सुनना था कि मोहिब का पारा हाई हुआ। पता है, मेरी तरह शहरयार को भी नजमा का फिगर बहुत पसंद आया। मैंने तो कह दिया, अभी बहुत छोटी है नजमा और सिंगल भी, वो चाहे तो कराची आ जाए, मैं इन दोनों को मिल। वो अभी बोल ही रही थी कि मोहिब बीच में बात काटते हुए शेर की तरह चिंगाड़ा।
کسے پوچھ کر تم نے نج کی تصویریں اپنے کزن کو بھیجی؟ اور وہ کمینہ ہوتا کون ہے اس کے فگر کی تعریف کرنے والا؟ وہ بیوی تھی اس کی عزت وہ کیسے برداشت کر لے کہ کوئی غیر مرد اس کی بیوی کی فگر کی تعریف کر رہا ہے؟ نجمہ سے بات ہوئی تھی میری، جب اسے کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں ہو رہا ہے؟ پلوشا الجھ گئی تھی، اس کا ریاکشن دیکھ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کیوں اتنا آگ ببولا ہوئے جا رہا ہے۔ اس کا خود پر یوں چیخنا سخت ناگوار گزر رہا تھا اسے، کیونکہ ملک مشن کے ہر فرد کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ ابھی کے ابھی اس تصویر کو ڈیلیٹ کرو اور اس سین کو آف۔ میں مزید اس بارے میں کوئی بحث نہیں چاہتا۔ اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر خاصا زور دیتے ہوئے گویا ہوئی۔ بہت ضبط کر رہا تھا وہ اپنے غصے کو۔ سوری، مگر میں یہ سین اب ختم نہیں کر سکتی۔ میری کزن کو نجمہ پسند آ گئی ہے، کیا برائی ہے اگر ان دونوں کا کپل بن جائے تو؟ ویسے بھی ارینج میرج ہونا تو بہت مشکل ہے بیچاری کی، اس کی والدہ کی ماضی کی وجہ سے، مگر لو میرج ہو سکتی ہے۔ میرا کزن برادری کا ہی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ اپنی بات پر ابھی بھی قائم تھی، جس پر محب انگارے چپانے لگا۔ وہ اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی مسلسل اس کا صبر آزما رہی تھی۔ پلوشا، نج کی فکر کرنا تمہارا کام نہیں ہے، اس نے کار کا زوردار بریک لگاتے ہوئے بفر کر کہا۔ بریک اچانک لگنے کے سبب وہ تیزی سے آگے کی جانب گرنے لگی۔ وہ تو سیٹ بیلٹ نے اس کا توازن برقرار رکھنے میں مدد کی، ورنہ وہ ڈیش بورڈ سے یقیناً ٹکرا جاتی۔ خود کو سنبھالتی ہوئی اسے بغور احتجاجی نگاہوں سے تکنے لگی۔ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ تم بھی جانتے ہو ہمارے یہاں برادری سے باہر شادی نہیں ہو سکتی، اور برادری سے اس بیچاری کے رشتے نہیں آئیں گے۔ اب ایسے میں اگر میں اس کی مدد کرنا چاہ رہی ہوں تو تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ مجھے تو لگا تھا تم میرا ساتھ دو گے ان سب میں۔ آخر کو وہ تمہاری چھوٹی بہن جیسی ہے، بچپن کی ہوئی لڑائیوں کو کیا اب بھی دل پر لگائے بیٹھے ہو تم؟ پلیز اپنی نفرت و دشمنی میں اس بیچاری لڑکی کا حال اپنی خالہ جیسا نہ کرنا۔ تم کیا چاہتے ہو وہ بھی ایک دن نا امید ہو کر تمہاری خالہ کی طرح خودکشی کر لے؟ پلیز۔ وہ جذباتی ہو کر بول ہی رہی تھی کہ محب نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، جسٹ شٹ اپ، ایک لفظ منہ سے مت نکالنا اب۔ اس کی خالہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اسے یاد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہر یاد اسے درد کے سوائے کچھ نہیں دیتی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ خود کو سنبھال کر آج اس مقام پر پہنچا تھا۔ اپنی خالہ کا ذکر سنتے ہی وہ تڑپ اٹھا تھا، اس کے ہونٹ لرزے تھے۔ وہ خون میں لت پت اپنی جان سے پیاری خالہ کا بے جان جسم اسے آج بھی یاد تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ کچھ نہیں بھولا تھا، وہ تو بس غموں کو سینے سے لگا کر مسکرانا سیکھ گیا تھا۔ اتنے سال گزر گئے تھے، مگر ننھے دل پر لگے زخم اسے آج بھی ہرے محسوس ہوئے، اتنے تازہ کہ ذرا سا چھیڑ دینے پر ان میں سے خون رسنے لگے۔ میں چپ نہیں ہوں گی، نجمہ بہت پیاری لڑکی ہے، تمہیں رحم نہیں آتا اس کی کم عمری پر؟ اتنی چھوٹی عمر میں تم نے اسے گھر میں قید کر لیا ہے، جو غلط ہے۔ اس کی عمر ابھی پڑھنے لکھنے کی ہے۔ مجھے پتا ہے تم اپنی نفرت میں اندھے ہو گئے ہو، مگر سوری، میں نہیں ہو سکتی۔ پلوشا دل کی صاف اور انصاف پسند تھی۔ وہ جب سے آئی تھی یہی نوٹ کر رہی تھی کہ نجمہ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا جاتا۔ اس کی والدہ اور وہ بہت ڈری ڈری سی رہتی ہیں، تعلیم یا فیوچر کے متعلق الگ سے کوئی بات کرو تو وہ جواب نہیں دیتی۔ ساتھ ساتھ اس کے حسین چہرے پر مایوسی و اداسی جھلکنے لگی ہے۔ پلوشا واقف تھی ماضی میں ہوئی محب اور نجمہ کی لڑائی سے۔ اس کے نزدیک محب اپنی نفرت میں اندھا ہو گیا تھا، جو اس کم عمر لڑکی کو تعلیم کے زیور سے محروم کر رہا تھا۔ وہ اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہتی تھی، چاہے پھر کتنا ہی سخت رد عمل کیوں نہ دیکھنا پڑے گا محب کے جانب سے۔ وہ ذہن بنا کر آئی تھی نجمہ کے متعلق بات کرنے کا۔ گیٹ آؤٹ آف دا کار۔ محب غصے سے پاگل ہوتے جا رہا تھا۔ مزید ایک لمحے بھی وہ پلوشا کی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے غصے سے چنگاڑتے ہوئے سرخ آنکھوں کے ساتھ کہا، محب۔ پلوشا اس کا جملہ سنتے ہی حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ محب اسے بیچ راستے میں کار سے اتار رہا ہے۔ میں نے کہا کار سے اترو۔ اس وجیہہ مرد نے اس بار
मजीद सख्त लहजे में कहा तो वो मजबूरन अपने होठों को भींचते हुए अपना पर्स उठाकर कार से उतर गई। पलवशा को ये अपनी सख्त तजलील मालूम हुई। वो वही रोड पर खड़े होकर रोने लगी। मुहिब ने कार थोड़ी सी दूर ले जाने के बाद रोक दी। गुस्से से कार के स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा, जैसे इन पर अपना सारा गुस्सा उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑफ व्हाट द हेल। एक दो सानिए के लिए इसने अपनी आंखें बंद की और सर सीट से टिकाया, फिर हवा में एक गहरा सांस खारिज किया और कार वापस स्टार्ट की। अंदर बैठो। इसने कार का गेट खोलते हुए इसे बैठने की दावत दी। मैं टैक्सी ले लूँगी, तुम जाओ। वो अपने आंसू पोंछते हुए खफगी से गोया हुई। कार में बैठकर आराम से बात करते हैं। इसने पलवशा का बाजू अपनी गिरफ्त में लेते हुए इसे ज़बरदस्ती कार में बिठाया और ख़ुद झुककर इसकी सीट बेल्ट बांधी। आइंदा इस टॉपिक पर बात मत करना, इस कोबरो नौजवान ने नरमी से इसके गाल को सहलाते हुए ज़रा लचकदार अंदाज में कहा। वो खफगी से अपना मुंह मोड़कर बैठ गई थी। अब अपना मूड ठीक करो। खामखा हमारी आज की इतनी प्यारी शाम को ख़राब किया तुमने इस टॉपिक को छेड़कर। चलो चलो आइसक्रीम खिलाऊं तुम्हें। मोहिब सिर्फ इसे मनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं कहानी। खफगी अभी भी सर चढ़कर बोल रही थी, मगर मोहिब को बखूबी आता था इसे मनाना। वो ज़्यादा देर तक चाह कर भी इससे नाराज़ नहीं रह सकती थी। वो सोना चाहता था, मगर पलवशा के कहे जुमले इसे अपने कानों में गूंजते हुए महसूस हो रहे थे। पलवशा की बातों ने इसे पहली बार एहसास दिलाया कि नजमा इससे उम्र में कितनी छोटी है। वो वाकई अपनी नफ़रत में इसने नजमा के भोले चेहरे और कम उम्री को कभी महसूस किया नहीं। वो बेड से उतरकर इस दुश्मन जा के पास पहुंचा। नजमा ने इसके कदमों की आवाज़ सुन ली थी। वो वाकिफ थी कि वो सितम कर इसी की जानिब आ रहा है। नज नज। मुहिब ने एक दो बार नरमी से आवाज़ दी, मगर नजमा आंखें मूंदे लेटी रही। वो मुहिब के सामने गहरी नींद में होने की अदाकारी कर रही थी। इस मुजस्मे हुसन को बेखबर सोता देख मुहिब ने झुककर इसे बाहों में भर लिया। इसे समझ क्यों नहीं आती? मुझे नहीं सोना इसके साथ। जाए ना अपनी मंगेतर के पास। इससे दिल नहीं भरा क्या जो मेरे पास चला आया? नजमा दिल ही दिल में कुड़ते जा रही थी। इसे यह सोच कर ही कराहत आ रही थी कि वो एक लड़की के साथ अपने हस्बैंड को शेयर कर रही है। इसके पास आने से पहले वो दूसरी औरत के होठों की महक लेकर आया है। इसकी मोहब्बत की निशानी इससे तमीर के उनाबी होठों पर अभी भी चमक रही है। वो जितना इस बार में सोच रही थी, इतना ही इसका दिल मुहिब से भाग रहा था। जब एक मर्द बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता तो औरत से कैसे उम्मीद रखता है इसे बर्दाश्त करने की? नजमा की नज़र में मुहिब ने बेवफाई की थी इसके साथ। जैसे एक मर्द चाहता है कि इसकी बीवी के जहन व गुमान में भी दूसरा मर्द ना आए, वैसे औरत भी ख्वाहिश रखती है। मुहिब ने इसे बेड पर लिटाया और ख़ुद बिल्कुल इससे लग कर लेट गया। नजमा अपने चेहरे पर इसकी आंखें की तपिश महसूस कर रही थी। इस घबरू नौजवान की गहरी बोलती निगाहों से बचने की नीयत से इसने करवट लेनी चाहिए, मगर इसी लम्हे इस घबरू नौजवान ने इसे अपनी बाहों के हिसार में जकड़ लिया था। वो बगौर इसके फूले चेहरे को तक रहा था। आज पहली बार इसे एहसास हो रहा था मुकाबिल कितनी खूबसूरत और कम उम्र है। इसकी रेशमी जुल्फ़ें जो चेहरे पर बिखरी आती थी, इन्हें कान से पीछे करते हुए इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले आया। नजमा अपने चेहरे पर इसकी गर्म सांसों को महसूस करने लगी। इसने इन गुलाबी होठों को चूमना चाहा तो मुकाबिल ने आज इसे इजाज़त न दी। अगले ही लम्हे इसने ज़ोर से काट कर खुद से दूर किया। मुहिब चौंक कर तेज़ी से उठकर बैठा। इसके नीचे के होंठ से खून निकल रहा था। कहा ना मैंने अपनी मंगेतर के पास जाऊं। वो दिल जलाने वाले अंदाज में इसके वजूद पर निगाह टिकाए अकड़ कर बोलते हुए उठ कर बैठी। बैठ के सर। वो जुज़्बस होकर अपने अंगूठे से खून साफ करते हुए इसे खिताब देने लगा। अगर तुम्हें इससे तकलीफ़ होती है तो मेरे लिए एजाज़ से कम नहीं। वो खासा इतराते हुए अपनी शर्ट का कॉलर उचकाते हुए बोली। अब जाओ। वो ये कहते हुए लेटने लगी। इसका जुमला अभी मुकम्मल भी ना हुआ था कि मुकाबिल ने इसके बालों में अपनी लंबी उंगलियां डालकर जड़ से पकड़ते हुए वापस इसके हसीन चेहरे को अपने रोबदार चेहरे के रूबरू किया। सितमगर के इस अचानक अमल ने उसे खौफजदा किया। इसकी सियाह नशीली आंखें हैरत से बड़ी हुई। चला जाऊं, वो भी मेरी बीवी की इतनी मोहब्बत देने के बाद? नो वे। इतनी मोहब्बत के बाद जवाब मोहब्बत तो बनता है ना मेरी जान।
اس کی ہونٹوں کے کناروں پر سجی اسمارٹ مسکراہٹ نجمہ کا خون خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس حسین دلربا کی نشیلی سیاہ آنکھوں میں خوف جھلکا دیکھ وہ محفوظ ہوا تھا۔ نجمہ کو احتجاج کرنے کی بھی مہلت نہ تھی، اس سے دم کر نے پھر